دوستو آج شام کو جو ہے نا وہ شب برات شروع ہو رہی ہے. اس میں ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے شریعت میں. اس میں 4 باتیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں, مختصر بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس رات میں کھڑے ہو کر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنی ہے. اس میں نفلی عبادت بھی آ گئی, قرآن پاک کی تلاوت, ذکر, اذکار, لیکن کرنی کیسی ہے؟ فردن, تنہا. اجتماع جو ہے نا یہ اس کی جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. انفرادی طور پر آپ گھر میں 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں, 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں. نوافل میں شریعت کا مزاج یہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مجھ سے تنہائی میں جی مجھ سے بات کرے, تکلم کرے. تو تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس رات کے اندر عبادت کرنا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا ثابت ہے, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا, وہ بھی پہنچی. تو آدمی اگر اس نیت سے, سنت کی نیت سے چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قبرستان میں چراغاں کرنا اور وہاں پہ دھوم دھام, یہ جو ہے نا اجتماع, وہاں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. انفرادی طور پر جائیں, جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں, پھر واپس آ جائیں. یہ 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلا صوموا نہارا, رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرو اور دن کو جی روزہ رکھو. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے روزہ رکھنا ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ میرے محترم دوستو, یہ ایسی رات ہوتی ہے, اس میں جتنے بچے اس سال پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں, اور جن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے, عمر لکھ دی جاتی ہے, رزق لکھ دیا جاتا ہے. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, لیکن یہ ایسی مبارک رات ہوتی ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے الا هل من مستغفر لی فاغفر له, کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے, بخشش مانگنے والا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے, میں اس کو معاف کروں. سبحان اللہ, یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح کوئی رزق مانگنے والا ہے, اس کو رزق عطا کروں. کوئی بیماری کے اندر مبتلا, کوئی کسی حاجت میں مبتلا ہے تو مانگے, اس کی میں حاجت پوری کروں. اور اسی طریقے سے الا قضا حتی یطلع الفجر, صبح صادق تک, طلوع فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو اس میں آدمی گڑ گڑا کر جی اللہ کے سامنے عاجزی کرے, انکساری کرے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ایک جو قطع تعلقی کرتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب سے رشتے انہوں نے توڑے ہوئے ہیں, بات تک نہیں کرتے, تکلم تک نہیں کرتے, بولتے نہیں ہیں, فرمایا ان کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہے, والدین کا کہنا نہیں مانتا, اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں. اور اسی طریقے سے دل کے اندر بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. جادوگر ہے, جادو کرتا ہے, اس کی بخشش نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کاہن ہے, نجومی ہے, اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے. اور جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی نیت سے, اس کی بھی بخشش نہیں ہے. میرے محترم دوستو, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, لیکن عدم توجہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان گناہگار ہو رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں, اور ایک یہ ہے کہ ہم شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کریں. کیا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے سے کیا میں بڑا آدمی بن جاؤں گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا, اور اگر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے تو تکبر کی وجہ سے وہ میرا حصہ جہنم میں جلے گا. اور دونوں صورتوں میں بظاہری طور پر نہ آپ کے جسم میں اس سے اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. فرق سنت کا ہے, سنت پر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا, اور اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ, اس کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت, یعنی ایسا گناہ جس کی لذت ہی نہیں ہے لیکن انسان گناہ اٹھا رہا ہے. اس لیے ہمیشہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا, چاہے نماز کی حالت ہو چاہے غیر نماز کی حالت ہو.
شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ فرمایا جو آدمی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے وہ لٹکاتا ہے تو وہ تکبر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ایسا عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کاہن ہے، نجومی ہے، اس کی بخشش نہیں، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو کوشش کریں جی سچے دل سے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور والدین زندہ ہے تو ان کو غنیمت سمجھیں، جا کر والد محترم ہے، والدہ محترمہ ہے، ان سے جا کر معافی مانگیں۔ اور کوئی عزیز و اقارب ہے میرے محترم دوستو، یہ دنیا چند روزہ ہے، گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، آج میرا انتقال ہو جائے، کل میرا انتقال ہو جائے، قبر میں کون مجھ سے پوچھے گا؟ اور ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا اور ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا ترجیح دی۔ ایسا نہ کریں، جا کر معافی مانگ لے۔ اگر میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچا تو جا کر معافی مانگ لو، تکلم شروع کر دیں، بات شروع کر دیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سمجھتا رہے، لیکن ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اس لیے سچے دل سے رونا، عاجزی کرنا، انکساری، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یا اللہ آگے آنے والا سال میرے لیے برکت کا باعث اس کو بنا دینا، خیر و عافیت کے ساتھ گزارنا۔ آئے اللہ اگر جی میری اس سال میں وفات ہونی ہے تو میرا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اور روزہ کیوں ہے؟ روزہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی لوح محفوظ سے جی تقدیر کو منتقل کر کے اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے جب میری تقدیر چاہے میرے موت کے متعلق ہو یا حیات کے متعلق ہو، جب وہاں سے منتقل ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس لیے روزہ رکھنا اور نیک اعمال کرنا اعتدال کے ساتھ، جیسے شریعت کا مزاج ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منت السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، یا اللہ یہ مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رات میں آپ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یا اللہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یا اللہ ان مبارک لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اور اسی طرح اسی رات میں حاجیوں کی تعداد لکھی جاتی ہے، یا اللہ ان مبارک لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیجئے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔